لے گئے۔ ایران میں جب رہبر معظم کو پتا چلا، فرار نخبہ، نخبے کہتے ہیں معاشرے کے وہ جو انٹیلیجنٹ بچے جنہوں نے آئی ٹی کے ماہر، فزکس میں ماہر، جن کو کسی ملک کا برین بولا جاتا ہے، تو کہا کہ ایران کے برین بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے خاص پلاننگ کی کہ بھائی اگر ملک سے برین بھاگ گیا تو ملک کا کیا ہوگا؟ آپ کے ملک کو کون چلاتا ہے؟ برین چلاتا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو برین ہے ہی نہیں، تو چلانے والے کو برین بھی نہیں ہے نا، کہ ملک کو برین چلاتا ہے۔ تو پتا چلا برین بھاگ رہے ہیں ملک سے۔ پوری پلاننگ کی کہ کیوں بھاگ رہے ہیں، ان کے ریزن ڈھونڈا۔ تو ان جوانوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی پروجیکٹ ہے، میں کوئی مشین بنانا چاہتا ہوں، بجٹ نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں نے اپنا پروفارما بھیجا ہے کینیڈا کسی یونیورسٹی کو، وہ یونیورسٹی مجھے نیشنلٹی بھی دے رہی ہے، وہ مجھے بجٹ بھی دے رہی ہے، وہ میرے بچوں کو بھی بلا رہی ہے۔ یعنی پوری دنیا کی کریم یہ ویسٹرن ورلڈ کھینچ لیتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں انگریز بڑے ترقی یافتہ ہیں۔ امریکہ چلے جائیے، سب سے اچھے ڈاکٹر پاکستانی اور انڈین ہیں۔ انگلینڈ چلے جائیے، ہر فیلڈ میں آپ کو ایشین ملیں گے۔ جرمنی چلے جائیے، آئی ٹی میں مین لوگ آپ کے ایشین ملیں گے۔ بھائی ان کے ملکوں کو آپ کے لوگ چلا رہے ہیں، آپ کا برین چلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے۔ وہ پیسے کی لالچ دیتے ہیں اور برین کو خریدتے ہیں، پھر کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ بڑا ترقی یافتہ ہے۔ آپ ناسا میں چلے جائیے، مین بندے کون کے ہیں؟ یہ ایشین لوگ ہیں۔ ڈاکٹرز کی فیلڈ میں ایشین لوگ ہیں، فزکس کی فیلڈ میں یہ ایشین لوگ ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اپنے بندے ضرور ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بجٹ بناؤ ان برینڈز کے لیے تاکہ اپنے ملک سے نہ بھاگیں۔ لیکن ہمارا نگران وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے تو اچھی بات ہے، پاکستانی باہر جا رہے ہیں، وہاں کمائیں گے تو تھوڑے بہت چار پیسے یہاں بھی بھیجیں گے، مطلب خود کام نہیں کرنا، پھر بھی کس کے آسرے پر چلنا ہے؟ جو باہر جا رہا ہے۔ یعنی جس ملک کی یہ فکر نہ ہو کہ میرا جوان میرے ملک سے نکلتا جا رہا ہے، مڈل طبقہ بھاگ جائے، سرمایہ دار طبقہ بھاگ جائے، پھر ملک میں کون رہ جائے گا؟ وہ ان پڑھ اور گوار طبقہ رہ جاتا ہے۔ وہ تو ملکوں میں چینج نہیں لاتا، وہ تو ملکوں میں تبدیلی نہیں لاتا۔ جب نالائق لوگ سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یزید جیسا نالائق بیٹھا تو واقعی کربلا رونما ہو جاتا ہے۔ یہی فکر اہل بیت تھی کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اب نسلوں کو ایجوکیشن دو، لیکن یہ تو سوچو جس یونیورسٹی میں جا رہا ہے کہیں اس کا ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ہم نشینی صالح، جوان تفریح سالم، ہم نشینی بس عالم۔ تفریح کرے تو اچھی تفریح کرے، بچوں کو اسپورٹ میں لے جاؤ۔ یہ 51 رکعت جو معصوم فرماتے ہیں شیعوں کی نشانیاں 51 رکعت دن میں پڑھتے ہیں۔ یہ 51 رکعت میں نے کاؤنٹ کیا، اگر 51 رکعت ہے تو بندہ بڑی اسپیڈ سے ساتھ بھی پڑھے تو 51 منٹس بن جاتے ہیں، تھوڑا سکون کے ساتھ پڑھے تو 1 آور۔ مطلب ڈیلی ہر علی کے چاہنے والے کو 1 گھنٹہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ نماز فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا، کمر کا جھکنا، سجدے میں جانا، کھڑے ہونا، بازوؤں سے اللہ اکبر کرنا، یہ پوری فزیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کی پورا بلڈ آپ کے برین میں آتا ہے، اس کے آنے سے انسان کی میموری بھی تیز ہوتی ہے۔ بیماریاں بھی، کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں 10 گھنٹے اس ممبر پہ بیٹھا رہوں، میرے بلڈ کی سرکولیشن اگر میری ٹانگوں میں نہ ہو، کیونکہ بلڈ نہیں جائے گا تو پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کینسر ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتا رہے تو انسان کو کبھی کینسر بھی نہیں ہوگا۔ تو ساری چیزیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ معاشرے کا اگر جوان تباہ و برباد ہو گیا تو معاشرہ تباہ و برباد۔ آج قوت حسینی یہ ہے کہ آپ کے جوان متمدن بنے، آپ کے جوان دیندار بنے، آپ کے جوان صلح شور بنے، آپ کے جوانوں کے اندر وہ ہمت، وہ جذبہ حسینی پیدا ہو اور با ہمت بنے اور اعلیٰ اہداف ڈھونڈیں۔ جب ہدف بلند ہوگا تو اسلام بھی ترقی کرے گا، آپ کی نسلیں بھی ترقی کریں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔